مطلب پھر تم اللہ سے لڑائی لینا چاہ رہے ہو؟ یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میری باتیں سن رہا ہے، کہ وہ دلوں کے احوال بھی سن لیتا ہے، تو جو ہم بولیں گے وہ تو بظاہر سن لے گا، تو پھر بھی تم گناہ کیے جا رہے ہو۔ آگے چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، جب ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی مہلت دے دو، ان سے کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دو اور میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کیا، حضور میری کہاں اوقات، کہ میری کون سنے، موت کا وقت تو مقرر ہے کہ جب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں تو پھر وقت نہیں ملتا، مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں، میں توبہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی دیر بھی نہیں ملے گی مجھے، اور فی الحال جو تمہارے پاس وقت ہے اسی کے اندر کیوں نہیں توبہ کر لیتے تم؟ اگر جو تمہارے پاس چند سانسیں باقی ہیں اسی کے اندر کیوں نہیں تم توبہ کر لیتے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے، قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کی، علی جان یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے، ان کے سوالات کے جوابات کی پھر تیاری کرنا شروع کر دو۔ بھائی جب ان کو ہٹا ہی نہیں سکتے تو پھر کیا کرو، ان کے سوالوں کے جوابوں کی آپ تیاری کرنا شروع کر دو۔ پھر چھٹی نصیحت اور آخری نصیحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ بھائی قیامت والے دن جب جہنم کا حکم دے دیا جائے تو کہہ دینا میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی، حضور وہاں تو گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے، وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی روک بھی نہیں سکے گا، کوئی ٹوک بھی نہیں سکے گا، نہ وہاں مال چلتا ہے، نہ پیسہ چلتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے۔ کہا وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کی روزی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کے ملک سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو تم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں اگر تمہیں جب رمضان ملتا ہے، عشرہ نجات ملتا ہے، تو اس میں کیوں نہیں اللہ سے جہنم سے آزادی کا تحفہ مانگتے تھے؟ پھر کیوں نہیں تم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ کہتے کہ مولا ہمیں دنیا میں ہی جہنم سے آزادی عطا فرما دے؟ مولا جب تمہیں عشرہ مغفرت ملتا ہے تو رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں گڑ گڑا کر کہتے کہ مولا ہمیں مغفرت کے پروانے عطا فرما دے، مولا ہمیں اس دن کی رسوائی اور ذلت سے بچا لے، آج دنیا میں ہی تو مولا ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جنت کے پروانے نصیب فرما دے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم اس کی روزی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کا ملک بھی نہیں چھوڑ سکتے، خود کو بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، قیامت والے دن اگر حکم ہو جائے تو پھر تم اس کو بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ان سارے کاموں کی تیاری کرنا شروع کر دو، ان سارے کاموں کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ اب جب اس بندے نے، اس نوجوان نے یہ بات سنی تو اس پر بڑا اثر ہوا، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک اس توبہ پر ثابت قدم رہا، مرتے دم تک اس توبہ پر ثابت قدم رہا۔ جو بندہ بھی رب کی بارگاہ میں بس ایک بار کہہ دے کہ مولا میں حاضر ہو گیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو ہمیں معاف کر دے، تو میرا رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ رمضان میں تو اس کے سارے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہر دروازے سے آواز آئے گی، آ میرے امتی، آ میرے عاشق، آ میرے بندے، تو ایک بار کہتا ہے میں تجھے 70 بار معافی عطا فرماتا ہوں، تو ایک بار بس مجھ سے معافی کا طالب ہے، میں رب، میں رحمان رحیم، تجھے 70 بار معافی عطا فرماتا ہوں۔ اپنے اندر جوش اور جذبہ پیدا کریں کہ حسن اخلاق کا یہ آخری جو دن ہے، یہ بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں، اس میں اجر و ثواب بھی بڑا ہے اور گناہ بھی بڑا ہے، اس کی جزا، اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ ابھی کیونکہ 27 شب ہو گئی ہے، اب ہر بندہ کیا کرے گا، اب باہر نکلے گا اپنی شاپنگ کے لیے، کپڑے جوتے لینے کے لیے، اور باہر جو ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوں گے انہوں نے پھر اب ہمیں صحیح سے کاٹنا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ ہے کہ بس
پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی پورے سال کی کمائی کا جو ہے نا ذریعہ رمضان ہی ہے. ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ رمضان کمائی کا مہینہ ہے. ہاں بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں رمضان ہے, سارے بولے رمضان ہے کمائی کا مہینہ ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن نیکیاں کماؤ.